سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بنانے والے پر، نچوڑنے والے پر، اسے اٹھانے والے پر، یعنی جو اٹھا کے کسی دوسرے کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور اس شخص پہ بھی لعنت کہ جس کے پاس اسے لے جایا جائے۔ یہ ایک پوری لسٹ بیان کر دی گئی کہ شراب کی وجہ سے ان سب لوگوں پر خدا کی لعنت اترتی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ بھی اس روایت، اس حدیث مبارک کو دیکھیں، اور جو شراب کی تائید میں کالم، آرٹیکل، مضمون لکھنے والے یا ٹی وی پر آ کے بولنے والے ہیں، وہ یہ ان کے ساتھ مسلمان کہلانے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بس کھسیانی سی ہنسی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف بات کر دی جائے تو بھڑک اٹھیں گے، لیکن خدا رسول کے احکام کا یوں مذاق اڑایا جائے اور اس کا یوں انکار کیا جائے تو کسی کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سارے راضی خوشی سن رہے ہوتے ہیں، یا راضی خوشی نہیں بھی سن رہے ہوتے تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بقیہ چیزوں کے اندر تو تم بڑا جناب ببانگے دہل، ہم تو حق کا اعلان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کر دیتے، ہم نہیں کسی سے ڈرتے، ہم کسی حاکم سے نہیں ڈرتے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے کلیگ کے سامنے تو شرم کے مارے تمہارے منہ سے لفظ نہیں نکلتے۔ وہ ساتھ والا بندہ بیٹھا ہوا تو شراب کی تائید اور حمایت کیے جا رہا ہے، تمہارے منہ کے اندر زبان نہیں ہوتی اور تمہارے منہ میں الفاظ نہیں ہوتے کہ تم اس کو بول سکو یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ اللہ رسول نے جس کو اس طرح حرام قرار دیا ہے تم اس کی جو ہے اس طرح تائید کیسے کر سکتے ہو، تم اس کو اس طرح کیسے پروموٹ کر سکتے ہو؟ لیکن نہیں، اسے فرمایا گیا مداہنت، منافقت۔ جو منافقت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے دین کو پسے پشت ڈال دیا جائے، دین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جائے، یہ منافقت ہوتی ہے۔ اور یہ منافقت باقاعدہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ خدا رسول کے حرام کردہ شے کو فلی سپورٹ کر رہا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اپنا تعلق نہ خراب ہو جائے، ہماری تھوڑی سی لیکس لیگ نہ بند ہو جائے، یا اگر ہمیں پروگرام میں آنے کے پیسے ملتے ہیں تو اس طرح کی بات کر کے کہیں ہمارے مالک، جن کو معاذ اللہ خدا سے بھی پتہ نہیں بڑا مالک سمجھتے ہیں، وہ نہ ناراض ہو جائیں اور ہمارے کوئی یہ نہ بول دے کہ یار یہ کیا مولویانہ ذہن ہے۔ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے منافقت کرتے ہوئے خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اخباروں کے اندر لکھا جا رہا ہے، اخبار چھاپنے والے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کو یہ شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر غیرت دینی نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر بہت زیادہ تیر مارا تو نیچے لکھ دیا کہ جناب رائٹر کے یا کالم نگار کی رائے سے متفق ہونا ادارے کا ضروری نہیں، یعنی ضروری نہیں۔ ایک آدمی کھلا کھلا دین کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اللہ رسول کی حرام کردہ چیز کو حلال لکھ رہا ہے، اس کو صحیح قرار دے رہا ہے، اسے پروموٹ کر رہا ہے، اور تم نیچے اتنا سا لکھ کے سمجھتے کہ تم بری ذمہ ہو جائے گی۔ یخادعون اللہ، خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے، اور یہ کیا ہے، یہ اللہ کی خاطر تو یہ جملہ بھی نہیں لکھ رہے ہوتے، یہ تو لوگوں کی خاطر لکھ رہے ہوتے کہ یار لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو بول دیں گے جی ہم نے تو نیچے لکھا ہوا تھا نا چھوٹا سا جو نظر نہیں آتا کسی کو، جو پڑھنے میں نہیں آتا، کہ ادارے کا اس رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر دی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتائیے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقت قرار دی ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو اس طرح اس کو چھاپ کے تھوڑا سا جملہ لکھ دینے والے وہ بھی، اور جو اس کے اوپر کلام کرنے والے ہیں وہ بھی، سب اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ آپ شراب جیسی حرام چیز کے بارے میں اس کی تائید میں کلام کریں اور اس کے بارے میں اس کی تائید کے اندر لکھیں، اس کی تائید میں بولیں، وہ چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے اور بتوں کے پاس جو تیر پھینکے جاتے ہیں وہ، اور جو بتوں کے استھان ہوتے ہیں وہ، یہ ناپاک شیطانی کام ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کرتوتیں ہیں، یہ اس کے کام ہیں، فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے۔
خدا نے بتوں کے ساتھ رکھ کے شراب کا بیان کیا، جوئے کے ساتھ رکھ کے شراب کا بیان کیا۔ اسی طرح قسمت معلوم کرنے کے تیر جنہیں احادیث میں شرک قرار دیا گیا، اس کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ نے شراب کا بیان کیا۔ اتنی بڑی حرام شے ہو اور اس کے بارے میں اسلامی ملک کے اندر اخباروں میں لکھا جا رہا، اس کی تائید اور حمایت کے اندر چینلز کے اوپر بولا جا رہا، اور کسی کی غیرت ایمانی نہیں جاگتی کہ اس کے اوپر کچھ کلام کر سکے، اس سے کچھ روک سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رسول کے خلاف تو رائے دینے کا حق ہے، ذرا تمہارے خلاف دو باتیں کرے تو 2 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ رائے دینے کا حق ہے یا نہیں۔ تو آپ کیسے مسلمان ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو جانے دیتے ہیں، کرنے دیتے ہیں، پروموٹ کرنے دیتے ہیں؟